بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور ان مخلوقات میں سے ایک فرشتے ہیں جسے قرآن میں الملائکہ کہا جاتا ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سخت طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جس کا انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں خالص روشنی سے پیدا فرمایا، عام طور پر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ صرف وہی کرتے ہیں جس کے کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں حکم دیا ہوتا ہے، اور وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی تو کیا اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہم انسانوں کے برعکس وہ اپنے نفسانی خواہشات کی غلامی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو ایسے بنایا ہی نہیں کہ وہ خود اللہ کی نافرمانی کرے، ان کی کوئی آزاد مرضی نہیں ہوتی، وہ ہر وقت اللہ سے دعا، اس کی عبادت اور تسبیح کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ فرشتوں پر ایمان بحیثیت مسلمان ہمارے ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے، جیسا کہ ایک اللہ اور اس کے بہت سے پیغمبروں پر یقین ہے۔ اسی طرح اللہ کے کچھ بہت ہی خاص فرشتے ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے خاص کام سونپے گئے ہیں۔ ان میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بہت اہم فرشتہ ہیں، انہیں وحی کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے حکم سے قرآن اتارا۔ آپ نے تمام پیغمبروں سے بھی بات چیت کی ہے، اور رمضان کے آخری 10 دنوں میں سے کسی ایک دن جسے لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات کہا جاتا ہے، اس دن پر اللہ کی رحمتیں نازل کرنے کے ذمہ دار بھی ہیں۔ وہ ان قوموں کو سزا دینے کا بھی ذمہ دار ہے جو اللہ کی بہت سی نافرمانیاں کرتی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں متعدد بار آیا ہے۔ اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں جو بارش اور ہواؤں کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلانے کا ذمہ دار ہیں، اور اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کے ذمہ دار ہے جو اس زمین پر وقت کے خاتمے یعنی قیامت کا اشارہ دے گا۔ اسی طرح مالک جہنم کا داروغہ ہے، یعنی جہنم کا سیکیورٹی گارڈ ہے، اور اسرائیل علیہ السلام جسے ملک الموت بھی کہا جاتا ہے، موت کا فرشتہ ہے، وہ روح کو جسم سے جدا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ قرآن میں اسے صرف ملک الموت کہا گیا ہے، یعنی موت کا فرشتہ۔ کرامن کاتبین 2 فرشتے ہیں، یہ دونوں فرشتے ہر شخص کے دائیں اور بائیں کندھے پر بیٹھ کر اس کے اچھے یا برے اعمال لکھتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت بھی 2 فرشتے ہیں جنہیں اللہ نے زمین پر بھیجا اور انسانوں کو ایک امتحان کے طور پر کالا جادو سکھایا، جیسے خاندان، شادی کو توڑنا وغیرہ۔ منکر اور نکیر 2 سخت فرشتے ہیں جو موت کے وقت انسانوں سے ان کے عقائد کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ وہ 3 سوال کرتے ہیں کہ تمہارا خدا کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ وہ ان لوگوں کو قبر میں سزا دیتے ہیں جو ایمان نہیں لائے یا اپنی زندگی میں برے اور نافرمان تھے۔ قبر کی زندگی کے حوالے سے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر رکھی ہے جس کا ٹائٹل موت کے بعد کا منظر ہے، آپ اسے اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو خیر، قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم فرشتوں کے بارے میں مندرجہ ذیل حقائق جانتے ہیں۔ نمبر 1، وہ خالص نور سے بنے ہیں، جبکہ جن آگ سے بنے ہیں اور انسان ایک قسم کی مٹی سے۔ اسی طرح فرشتے بہت بڑے ہیں، یہاں تک کہ پہاڑوں سے بھی بڑے، اور کچھ تو بہت زیادہ بڑے ہیں۔ مثلا بعض ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کو ابتدائی زمانہ میں پیدا کیا گیا تھا، ان کے 4 پر ہیں اور وہ اتنے لمبے ہیں
کہ ان کا قد زمین سے لے کے آسمان کے ستونوں تک کے فاصلے پر پھیلا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اجازت دی گئی کہ میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک کے بارے میں بات کروں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس فرشتے کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان کا فاصلہ 700 سال کے سفر کے برابر کا ہے، لیکن اس کے برعکس وہ انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ ایک اور بات کہ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، کبھی کبھی 2، کبھی کبھی 3 یا کبھی کبھی 4 کے جوڑوں میں بھی۔ وہ انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ وہ نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت، یعنی ان کی انسانوں کی طرح مختلف جنس نہیں ہوتی بلکہ ایک ہی جنس ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہوتا ہے۔ وہ انسانوں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں اور فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔